پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کا ظاہر ایک طویل عرصہ اسفار میں گزارا ہے اور کئی جگہوں کے آپ نے سفر کیے، یعنی اندلس سے لے کر کونیا تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رنگ جما رہا ہے. اچھا، ایک تو پہلے تو اسفار کی تفاصیل بتائیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ارطغرل غازی کا معاملہ ہے، خاص طور پہ آپ کی ملاقات، پھر آپ کے فیضان کا منتقل ہونا، ایک ایک لمحے جو ہے وہ اپنا مشاورت کرنا، گائیڈ لائن لینا، پھر خلافت عثمانیہ کی جو 600 برس کی پوری تاریخ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مکمل فیضان ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. محترم جنید صاحب، سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمائی ہے وہ سیرو فی الارض، اس کا ارشاد ہے کہ زمین میں چلو پھرو تاکہ تمہیں قدرت الہیہ کی عظمتیں نظر آئیں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کے حصول کے لیے، اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے سفر کی اتنی رغبت دلائی ہے درست کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے گور تک. پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ علم طلب کرو خواہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر اکابرین نے اپنی زندگیوں کا ایک طویل عرصہ سفروں میں گزارا اور وہاں سے مختلف کمالات اپنی ذات میں جمع کیے. سیدنا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 23 سال سفر میں گزارے ہیں، اور ان اسفار میں آپ نے جو کچھ پایا اس پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام لکھا الاسفار عن نتائج الاسفار، کہ سفر اور ان سفروں کا نتیجہ. ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب اندلس سے سفر شروع کیا تو آپ مختلف علاقوں میں گئے. یہاں سے آپ مکہ مکرمہ بھی پہنچتے ہیں، طائف بھی جاتے ہیں، موصل بھی، قاہرہ بھی، حلب بھی، آرمینیا بھی، بغداد بھی، اور بہت سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ کونیا جاتے ہیں. کونیا سے آپ پھر دمشق کی طرف آتے ہیں جہاں آپ کی زندگی کے آخری ایام گزرتے ہیں. ٹھیک. علماء لکھتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا. ٹھیک. اور اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت پرندہ عرش کے ستونوں پر حلقہ بنائے ہوئے ہے. اچھا. اور وہ پرندہ ان کے قریب ہوا اور ان کے کان میں کہا کہ مشرق کی طرف سفر کرو. اچھا. میں آسمانوں میں تمہارا مرشد ہوں گا، ٹھیک ہے، اور زمین پر فاس کے علاقے میں تمہیں رہنما ملے گا. ہاں. اور شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، دور وہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے مختلف علاقوں میں سفر کر کے وہاں کے صوفیاء سے، وہاں کے علماء سے، اور بعض علماء نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے ایک طویل عرصہ شمالی افریقہ میں بھی گزارا، اور وہاں آپ کی ان جہد مسلسل سے، آپ کی کاوشوں سے اسلام کا نور پھیلا، وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو سیدنا حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی اس طرح سفر کر کے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 800 کے قریب کتابیں، آپ کی شاعری، اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے ایک طویل قیام کے دوران فتوحات مکیہ کو مکمل کیا جو 4000 صفحات پر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 15000 صفحات پہ مبنی ہے. بہت طویل کتاب ہے. جی بالکل ایسا. اور آج جب مغرب پر یہ راز کھلا ہے اور اس پر تحقیق کرنا شروع کی ہے تو اس سے وہ زندگی کے ایسے ایسے راز منکشف کر رہے ہیں جو انسان کو حیرت میں. اچھا، حیرت ہے. میں آپ کو بتاؤں، علامہ صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو وہ بات میرے ذہن میں اس وقت بھی تھی کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم رک کے بھی گفتگو کریں کہ ان اسفار کے دوران جو ہیں جو کشف کے معاملات ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل جو ان کی زیارتوں کا دیدار کا سلسلہ، حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، شیخین کی بارگاہ میں جانا، یہ ایک الگ تسلسل آپ کا چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ان پاک لوگوں سے ملاقات ہونا اس راستے کے طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیات ہیں جو بندے پر منکشف ہوتے رہتے ہیں. لیکن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم اور اپنے اخلاق سے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے کچھ دن آپ تنہائی میں قبر کے اندر اتر کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. ایسا وقت آتا ہے کہ اپنا شاہی لباس اتار کر چرواہے کو دے دیتے ہیں، اس کا اپنے بدن پر زیب کر لیتے ہیں. اور جہاں تک ارطغرل کا تعلق ہے، آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اور ارطغرل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کو اتنا فیض دیتے ہیں کہ اس کے بعد ارطغرل نے جو علاقے فتح کیے ان کا اثر ترکی میں آج تک نظر آ رہا ہے.